اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیامت کے دن تمام اولین اور آخرین کو جمع کیا جائے گا۔ وہ کس قدر ہولناک دن ہوگا، اس کی کیا کیفیت ہوگی۔ قرآن مجید میں بار بار اس کی منظر کشی کی گئی ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس حالت میں لوگ اپنی ماں کے پیٹ سے ننگے پیدا ہوتے ہیں، ایسے ہی میدان محشر میں جمع ہوں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، سب کے سامنے ننگا ہونے سے کیسے شرم آئے گی؟ ایک دوسرے کو دیکھیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگ اس وقت اپنی اپنی مصیبت میں اس قدر گرفتار ہوں گے کہ ایک کو دوسرے کی طرف دیکھنے کی مہلت ہی نہ ہوگی۔ سب کی آنکھیں اوپر کی طرف لگی ہوئی ہوگی۔ ہر شخص اپنے اعمال بد کے بقدر پسینے میں غرق ہوگا۔ کسی کا پسینہ پاؤں تک چڑھا ہوا ہوگا، کسی کا پنڈلی تک، کسی کا پیٹ تک، کسی کا منہ تک آیا ہوا ہوگا۔ اس وقت ہر شخص سے 4 چیزوں کا سوال ہوگا۔ عمر کس کام میں ختم کی اور اللہ کے عطا کیے جسم کو کس کام میں لگایا؟ دین کا جو علم حاصل کیا تھا اس پر کتنا عمل کیا؟ مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا؟ یعنی جائز طریقے سے کمایا یا حرام طریقے سے؟ اور مال کو اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کیا یا نافرمانی کے کاموں میں اڑا دیا؟ پھر وہ دن ایسا پریشان کن ہوگا کہ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ ہر شخص کو اپنی ہی فکر ہوگی۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے جس کا ترجمہ ہے، یعنی قیامت کا دن ایسا دن ہوگا جس دن آدمی اپنے بھائی سے، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے اور اپنی بیوی سے اور اپنی اولاد سے بھاگے گا۔ کوئی کسی کے کام نہ آئے گا۔ ہر شخص کو اپنا ہی ایسا مشغلہ ہوگا جو اس کو دوسرے کی طرف متوجہ نہ ہونے دے گا۔ اور بھی بکثرت آیات میں انسان کو اس دن کے مصائب کی طرف توجہ دلائی گئی ہے تاکہ انسان اس دن کے آنے سے پہلے ہی اس کے لیے تیاری کرے اور دنیا میں ایسے اعمال اختیار کرے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو، اللہ تعالیٰ ان کی خطا و قصور کو معاف فرمائے۔ جو لوگ تقوی و طہارت والی پاکیزہ زندگی گزارتے ہیں وہ قیامت کی سختی سے بھی محفوظ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ خاص اکرام و اعزاز کا معاملہ فرمائیں گے۔ چنانچہ صحیحین کی ایک حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 7 قسم کے افراد ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں اس دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے جس دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہ ہوگا۔ نمبر 1، عادل بادشاہ، یعنی جس نے اپنی رعایا میں انصاف کے ساتھ حکومت کی ہو۔ نمبر 2، وہ جوان جس نے اپنی پوری عمر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزاری ہو، یعنی جوانی کا زمانہ جس میں شہوات نفسانیہ کا خوب غلبہ ہوتا ہے، انسان جسمانی صحت و قوت سے پر ہوتا ہے۔ ایسے وقت میں نفس و شیطان کے اتباع کی بجائے اپنے اوقات کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارتا ہے۔ نمبر 3، وہ شخص جو مسجد سے دل لگائے رکھتا ہے، یعنی نمازوں کے اوقات کا خیال رکھتا ہے، دنیا کے کاموں میں مشغول ہو کر نماز سے غافل نہیں ہوتا بلکہ دنیا کے کاموں کو اس طرح پورا کرتا ہے کہ نمازوں کو وقت مسنون میں جماعت کے ساتھ ادا کرنے میں مخل نہ ہو۔ نمبر 4، وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کے واسطے آپس میں دوستی اور محبت رکھتے ہیں، جب آپس میں ملتے ہیں اس دھن میں ملتے ہیں کہ دین کے کام کو آگے بڑھایا جائے، اور جب جدائی ہوتی ہے تب بھی اسی خیال میں ہوتی ہے کہ دین کے کام کو کس طرح انجام دیے جائے۔ نمبر 5، وہ شخص جس کو کوئی حسین و جمیل عورت بدکاری کے واسطے بلائے اور وہ یہ کہہ کر اس عورت کی طرف رخ بھی نہ کرے کہ میں تو اپنے اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے موقع ہوتے ہوئے برائی سے بچتا ہے۔ نمبر 6، وہ شخص جو اس طرح مخفی طور پر صدقہ کرتا ہے کہ دائیں ہاتھ سے خرچ کرنے کی بائیں ہاتھ تک خبر بھی نہ ہو، یعنی انتہائی اخلاص کے ساتھ خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ نمبر 7، وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کو تنہائی میں یاد کرے اور اس کی آنکھیں آنسو میں بھر جائے، تنہائی کی جگہ بیٹھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی، عظمت اور ان کے انعامات و احسانات کو یاد کرتا ہے
اور جنت و جہنم کو یاد کر کے روتا ہے، یا ذکر تلاوت کے موقع پر روتا ہے، یا اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ہمیں معافی مانگنا چاہیے۔ ان اعمال کے علاوہ کچھ اعمال پر بھی آپ علیہ السلام نے عرش الہی کے نیچے جگہ ملنے کی خوشخبری دی ہے۔ اب ہمارے لیے یہ اعمال خیر کے دروازے کھولے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ایسے اعمال صالحہ اختیار کرنے کی توفیق دے جو ہمیں رسوائی سے بچائے اور جنت کا مستحق بنائے۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو دبائیں تاکہ ہمارے ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ تعالی ہم سب کا محافظ اور نگہبان ہو۔ والسلام۔